لیں، اس کی بنیادی چیز ایک ہی ہے، اور یہ اختلاف اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں بچائے، صرف دنیا کے دیگر مذاہب کا اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی آپس میں یہ اختلاف بن جاتا ہے۔ میں نے کیا بولا؟ یہ عقل ہے، کسی نے کہہ دیا عقل مکار ہے، 100 راہ بنا لیتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ سب سے بنیادی اختلاف جو ہے، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الجامع المسند الصحیح یہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اور میں نے غالباً اس طرح درس میں بتایا تھا کہ اس کتاب کو جو اہمیت حاصل ہے یا اہمیت دی جاتی ہے، دی نہیں جاتی، اس کو حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے عین مطابق آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب یا اس کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کے لیے یہ کتاب رہنما نہ ہو، اور کسی کتاب میں یہ انداز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حیثیت اور آپ کی نبوت اور اس کی حقیقت جو ہے نا اسے کلیئر کیا ہے، یہ اور کسی محدث نے نہیں کیا، چونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت صحیح پائی ہے اور آپ کی نمائندگی صحیح کی ہے، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے توفیق نکل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تفصیل انشاءاللہ آئے گی کہ کیسے یہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی پر اپنے آپ کو پابند رکھتے تھے، لیکن ہم سمجھدار اپنی سمجھ کی وجہ سے، دانشور اپنی دانش کی وجہ سے، اور ذہین فہیم لوگ اپنی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے کچھ الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہہ دیا، کہنے والے نے کہا عقل مکار ہے، 100 راہ بنا لیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقلی موشگافیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اختلاف بنیادی اختلافات میں سے جو محدثین اور اہل علم کلام آپس میں اختلاف ظاہر کرتے ہیں، 4 اصولی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ساری باتیں بعد کی ہیں 3۔ پہلا بنیادی طور پر اختلاف عقل و نقل کا اختلاف، کیا کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے خالق و مالک کی طرف سے رہنمائی ضروری ہے، یا کہ اس کی طرف سے عطا کی ہوئی عقل جو انسان میں ایک روشنی ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، امتیاز ہے، اس کے ذریعے انسان کو امتیاز حاصل ہے کہ یہ علم حاصل کر سکتا ہے، علم حاصل کر سیکھ سکتا ہے۔ تو عقل کو اصل حیثیت حاصل ہے یا کہ خالق کائنات کی طرف سے ملنے والی رہنمائی؟ تو جب سے دنیا بنی ہے ہم سمجھتے ہیں دونوں طبقے موجود ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے اور عقل کی بنیاد پر ہی ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے، وہ بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو وہ جان جو دی ہوئی وہ تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، جو ہو گیا نا وہ۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، تو ان کی خلت کی بنیاد کیا ہے؟ انہیں اگر نہیں کوئی شے ہی نہیں، اللہ پاک نے فرمایا اسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے انداز سے اختلاف کرنے والا یا اعراض کرنے والا نارمل آدمی نہیں ہو سکتا۔ اب نارمل ہے ان لوگوں داخل کرنا چاہیے، پاگل اور بھی پاگلوں نے بنے نہیں ان سے داخل کرنا چاہیے، لیکن کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا، اگرچہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں بھی موجود ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بات آگے ہے،
اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ساڑی کل کیڑی ہے دین والی، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم تجھے دیں۔ اسلم کہا، اسلم کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ ہے آپ کے پاس میرے سپرد کر دیں، جب یہ نا کر دے جو کچھ ہے ہی، اسلم جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ میرے سپرد کر دیں۔ بے سلم بھی اسے کہتے ہیں نا، کہ قیمت پہلے دے دی جائے، پہلے وہ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی جان جہان پر غور کر کے یہی نتیجہ پایا ہے کہ میرے پاس یا دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ ہم تجھے دینے والے ہیں، دینے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ان صلاتی، یہ بدن کی نماز ہے جی، قربانی ہے، زندگی موت، یہ باقی چیزیں تو الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کی، اللہ نے پیدا کیا، توفیق دی، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دینے والی کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا آزمائش ہو سکتی ہے، امتحان ہو سکتا ہے، انہوں نے کہ امتحان دی کیڑی لوڑ یا اللہ، لیکن ہوا پھر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو یہ ہے ایک اصل چیز کی خالق ہے اللہ تعالیٰ، ہمارا میرا آپ سب کا خالق ہے۔ حقیقت بات یہی ہے حضرت صاحب کہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے متعلق یا کسی دوسرے کے متعلق ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اپنے وجود کے ساتھ حوالے سے، اور نہ اس کی بناوٹ اور سجاوٹ کے حوالے سے، اور نہ اس کی بقا کے حوالے سے، نہ اس کی خوراک کے حوالے سے، نہ اس کی ضروریات کے حوالے سے، کوئی شے بھی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن بعض انسانوں کی عقل اس جگہ پر اٹک گئی ہے کہ نہیں، عقل بڑی چیز ہے، وہ لوگوں آگے عقل بڑی کے بھینس، لوگوں میں یہ باتیں آ گئی ہیں جی، لوگوں نے عقل کو بھینس سے بڑا قرار دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور عقل بڑی کے بھینس کا جواب اگر کوئی کہے کہ عقل بڑی ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں صحیح جواب ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی کہے نا بھینس بڑی ہے تو کہتے ہیں تیرا جواب غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کہ حقیقت بات یہی ہے کہ عقل بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور مخلوق ہونا ہی مخلوق کے لیے ایسی کمزوری ہے جو اس کو ختم کر دیتی ہے، کل عدم کر دیتی ہے۔ اب ختم نہیں ہوا تو پھر ہو جائے گا، جیسے پہلے نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محض ایک عقل ہی سے روشن یا منور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی خوبیاں عطا کی ہیں۔ انسان کی صرف یہ ظاہری بناوٹ ہے، اس میں دیکھیں انسان کو نظر آتا ہے، یہ بھی تو ایک کمال ہے نا انسان کا۔ اسی طرح انسان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، اگر انسان نارمل ہو، تندرست ہے، تو اس کو آواز سنائی دیتی ہے، اس سے وہ بات سمجھ جاتا ہے، حقیقت سمجھ جاتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیکھیں بند کر رہے ہیں، کھڑکیاں بند کر رہے ہیں، دروازے بند کر رہے ہیں، چوں چاں ہو رہی ہے، پوں پاں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رکشہ گزر رہا ہے، یہ گاڑی گزر رہی ہے، ٹرک گزر رہا ہے، یہ فلاں چیز۔ یہ بھی ایک انسان میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، وہ جو لوگ وہاں محروم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح قوت شامہ ہے، اس طرح علم کے ذرائع، حواس خمسہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اور واقعتاً انسان ان پر اعتماد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے انسان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ انسان کے لیے بہت سی مفید چیزیں ہیں، اور انسان ان سے اپنی زندگی میں بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، مگر ان سے انسان محدود طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے، لامحدود فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر انسان کسی بھی جگہ پر بیٹھا ہر چیز کا ادراک کر سکتا ہے، ادراک تو کوئی انسان کسی چیز کا کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے متعلق کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو انسان اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا، لہذا
آگے نیا نیا مسئلہ نیا نیا موقف جو ہے نا جی اختیار کر لیے. ادراک تو کوئی کسی چیز کا بھی نہیں کر سکتا. میں اور آپ بیٹھے ہیں سامنے سامنے, ہمارے درمیان کوئی حائل نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن جسے ادراک کہا جاتا ہے کسی چیز کا من کل جوانب احاطہ کریں, وہ تو ممکن نہیں ہے. آپ کو میں آپ کو صرف سامنے سامنے سے دیکھ رہے ہیں, ہماری پیچھے کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, حالانکہ سب ایک دوسرے کے سامنے ہیں. اسی طرح پوری دنیا کی آوازیں ہر وقت انسان سن سکتا ہے نہیں, حالانکہ صلاحیت موجود ہے. اسی طرح انسان کا بیان ہوتا ہے, اس کی ایک تحدید ہے, حدود ہیں, یہاں تک آواز جائے گی, اس کے آگے آواز نہیں جاتی. صحابہ کرام نے بیان کیا, نبی پاک کا بڑا عجیب واقعہ کہ آپ 1.5 لاکھ کا اجتماع تھا حج کا, تو اس میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, نہ یہ سسٹم موجود ہے جو وہاں موجود ہے یا یہاں موجود ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کی آواز ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے آپ ہمارے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں. کسی بھی شخص کو بات سننے سمجھنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, جہاں جہاں بھی بیٹھا ہے بالکل آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے جیسے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو ہماری تو یہ بھی نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت پیدا کر دی, یا کان کھلے ہمارے صحابہ کرام کا, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ایسا ہو گیا. لیکن اس کے باوجود وہ بھی محدود. ٹھیک ہے, انسان میں بہت سی خوبیاں اور صلاحیتیں اور بہت سے وہ ذرائع جو حصول علم میں مفید ثابت ہوئے ہیں وہ سب محدود ہیں. تو اسی طرح انسان کی عقل بھی محدود ہے. یہ ہر چیز کا پوری طرح علم بذات خود حاصل کرنے سے قاصر ہے. آپ اس میں مزید آگے بڑھیں گے تو دیکھیں قوت بینائی انسان کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی خوبی بھی ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں کسی کو نہ ڈالے. جب کسی کو محروم دیکھتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے, یا کبھی انسان کی نظر خراب ہو جائے, متاثر ہو جائے, تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی. ہم نے کئی نبینے دیکھے جو یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں اکھیاں والے ہو, اکھیاں ہزار نعمت, سمجھ لو. تو یہ آنکھیں صرف بیمار آدمی کی بات نہیں کرتا, بلکہ بالکل تندرست ہے, توانا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اینک وغیرہ بھی نہیں لگائی, لیکن اگر اندھیرا چھا جائے یا اندھیرے میں انسان بیٹھا ہو تو اس کو قوت کا فائدہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین عطا کردہ قوت سے اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کو بیرونی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا تائید نہ دیں. روشنی چاہے مصنوعی ہو چاہے روشنی قدرتی ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی پہلے باہر پیدا کریں گے پھر آپ کو آنکھ کی بینائی کا فائدہ ہوگا. تو انسان کی عقل کو یہ ہی درجہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہے. تو انسان کی عقل روشن ہے, لیکن اس کو جب تک روحانی روشنی کی تائید حاصل نہ ہو اس وقت تک یہ حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو میں نے ذکر کر دی ہے, اور سارے لوگوں کی بنیاد ہی, اکثر لوگوں کی بنیاد ہی عقل کے اوپر ہے. بلکہ ہمارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی کئی لوگ اسی بات پر مصر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلام من کل الوجوہ عقلی ہے, اور عقل کا فیصلہ ہی شریعت نے سنایا ہے. جسے عقل نے مستحسن قرار دے دیا ہے اسے ہی شریعت مستحسن قرار دیتی ہے, جسے عقل نے قبیح قرار دے دیا ہے شریعت بھی اسے ہی قبیح قرار دے دی. شریعت کا اپنا کوئی کردار نہیں, کردار عقل کا ہے. جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ انسانی عقل بہت سی چیزوں کا ادراک کرنے سے ویسے ہی قاصر ہے. ہم نے دلیل ہی دینی ہوتی ہے, آنکھ کی دلیل آپ کو دی ہے, نظر کہ قوت باصرہ ہے انسان کی, قوت بینائی ہے, تو یہ بہت بڑی مؤثر ہوتی ہے, مفید ہوتی ہے, اس سے بڑے فائدے انسان حاصل کرتا ہے, لیکن محدود ہے, لا محدود نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھا جائے تو عقل بھی آپ کی ذات کی طرح سب سے اعلیٰ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی اوصاف تھے
لوگوں سے بدرجہ اتم موجود تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اور پھر مختلف آپریشن کر کے ایسی قوت عطا کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان صفات اور خوبیوں کی بنیاد پر بہت سی وہ چیزیں بذات خود سمجھ جاتے تھے جس کا عام لوگوں کو ادراک نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے متعلق یہ فرمایا ہے، حضرت عمر کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کیا ہے، اور حضرت عمر کئی وہ باتیں کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے گھبراتے تھے، کر دو بھائی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نافرمان نہیں ہوں، جب آئے گا حکم کر دوں گا، لیکن میں انتظار میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اندر یہ نہیں ہے کوئی تصنع بناوٹ تھی ان کے اندر، ایسے نہیں، اپنے اندر وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ کمال دیکھتے تھے، اللہ اکبر، کہ ایسے ہونا چاہیے، اور واقعتاً پھر جیسے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح حکم بنا دیتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں پیغمبر بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے بھی اعلیٰ تھے۔ اگر حضرت عمر ہی سب سے اعلیٰ ہوتے تو پھر ان کو رسول بنایا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس بات کے کہ آپ سب سے اعلیٰ تھے ہر صفت میں، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، بہادری کے اعتبار سے بھی، اور سخاوت کے اعتبار سے بھی، ہر عمل کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لوگوں کو نہیں سنایا۔ ہاں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے علوم دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طرف سے حاصل ہونے پر امت میں منتقل فرمایا ہے، اور دوسرے وہ علم ہیں جو عام انسانوں سے لوگوں کو حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک انسان بحیثیت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو مختلف معلومات مختلف حالات کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بھی لوگوں سے شیئر کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اگر لوگ ان سے بات کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سنائیں، تو وہ کہتے جس کی ضرورت ہے پوچھ لو، ہم بتا دیں گے، ساری باتیں کیسے بتا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھتے تھے، کبھی کھانے کی مجلس ہوتی تھی، کھانا کھاتے تھے، شاید بڑا مزہ آیا ہے، شاید یہ اچھی نہیں ہے، سمجھ گئے ہو؟ اور لوگوں نے تو آج تک کدو کھانا سنت بنا رکھا ہے نا اسی بنیاد پر، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف بات یہ کہ کدو گوشت پکا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، آپ دوسروں کو گوشت پیش کرتے تھے، وہ کدو خود کھا رہے ہیں، یہ اصل میں دوسروں کے لیے ایثار، یہ ہے نبی پاک سنت، ہم نے بنا لیا کدو کھانا سنت۔ تو کہتے ہیں یہ ساری باتیں بتائیں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرتے تھے، اور شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کی حیثیت سے جو کچھ پیش فرمایا ہے، ضروری نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اس کی بنیاد وحی پر ہے، بلکہ جس طرح بعض عام لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، ذہین فتین ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے سب سے اعلیٰ تھے، تو قوانین تشریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سکھاتے تھے روحانی طور پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف تھے، خوبیاں تھیں، ان کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادراک کرتے تھے۔ البتہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا تھا نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے معصوم قرار دیا ہے، اور اگر کوئی ایسا امکان ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور اجتہادی بھی ہوتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اس طرح کا نہیں تھا جس طرح عام مجتہدین کا اجتہاد ہوتا ہے، وہ رسول کا اجتہاد۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ انتظار کرتے تھے اس کی طرف سے رہنمائی کا، اور یہی اصل ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ صحیح بخاری کتاب ایسی ہے
کہ اس کے شروع کرنے سے پہلے بعض چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان باتوں کا تعلق پوری کتاب کے ساتھ ہی ہوگا، اور ان کو اگر پہلے سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں بعد میں آنے والی بعض بحثیں جو ہیں نا وہ آسان ہو جاتی ہیں یا ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نقطے پر ہم پہنچے ہیں عقل و نقل کا، تو اس کو ہی آگے انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کر کے پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔